ریاض کھوکھر صاحب، کہنا بڑا آسان ہے، بڑا ٹپیکل سا ایک سینٹینس ہے کہ وی شوڈ مینٹین بیلنس بٹوین دا ٹو کنٹریز، چائنا اینڈ امریکہ. بٹ دین اگین امریکہ از اے ریالٹی. ہاؤ کین وی پل دس تھنگ اپ؟ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ اور آج بھی کیا ہیلپ پہ ہم اسرٹ کرتے ہیں؟ آج بھی اوول آفس میں ہماری ایکسیس ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیے، اول تو امریکہ میں آپ کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. ٹھیک. کانگریس میں بھی، اوول آفس میں بھی، نیشنل سیکورٹی ان کا جو ہے NSA وہاں پہ بھی، پینٹاگون میں ہے تھوڑا بہت کیونکہ وہ فوجیوں نے سنبھالا ہوا ہے. ٹھیک. تو یہ جو بھی ہے امریکہ انفارچونیٹلی یہ سمجھتا ہے کہ وی آر ریسپانسبل فار دیئر ڈیبیکل ان افغانستان. تو یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. جی. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. وہ 7 سمندر پار ہیں، آپ کے مسئلے ریجن میں ہیں، انڈیا ہے، افغانستان ہے. آپ کا دوست کون ہے اس وقت؟ آپ کا دوست کون ہے کہ who can you name as your friend and as a country who has given you a lot of support etc. وہ ہے چائنا. مین چیز یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ کے تعلقات اچھے رہیں، مگر ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا وہ ہمارے اب انٹرسٹ میں نہیں ہے. انہوں نے ایک بنیادی فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے ہندوستان کو چوز کر لیا ہے ایز دی IG پولیس آف ساؤتھ ایشیا، اور ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ کہ بھئی چین کو کس طرح کنٹین کرنا ہے. اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو غلط فہمی ہو اور بعد میں پچھتائیں بھی. ان کو یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ان کا پارٹنر بن سکتا ہے کنٹینمنٹ آف چائنا میں. ہندوستان کی اوقات نہیں ہے ان کو. ابھی آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ان کو اتنی تھرٹی پڑی ہے اور پہلے بھی پڑ چکی ہے. تو ہندوستان بھی اس معاملے میں ذرا سوچ سمجھ کر چلے گا. بہرحال اس وقت ہندوستان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ امریکہ کی تنخواہ پہ کام کرے. ہمیں دیکھیے پاکستان کے لیے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ لفظ بیلنس بھی غلط ہے. دیکھیے ان ریئل پالیٹکس دیر از نو سچ تھنگ ایز بیلنس. اچھا. ہاں، اس میں ہمیں صرف یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیے ان کی دشمنی تو ہمیں کبھی بھی نہیں لینی چاہیے. ہے جی، مگر وہ آپ کو اگر آپ کے سنگر کی کتابیں پڑھیں وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ دوستی تو دشمنی تو خراب ہے مگر دوستی از ورس. سو آپ یہ ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور وہاں امریکہ میں ماحول بہت بدل گیا ہے. اب ایک تو جو بھی ان کی سینٹیمنٹس ہے پاکستان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ وہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. اچھا. پھر تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ امریکہ اوفینڈ ہو. مگر آپ اپنے جو آپ کے اصل دوست ہیں ان کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے آپ کی ایک ہسٹری بھری ہوئی ہے جس میں انہوں نے آپ کی مدد کی ہر قسم کی. اور یہ ایک پروپیگنڈا کہ جی انہوں نے جو ہمیں پروجیکٹس دیے ہیں وہ انہوں نے تو بھائی پروجیکٹس تو انہوں نے دیے ہیں، مگر آپ کے اپنے لوگ اگر چور ہیں، آپ کے اپنے لیڈر اگر چور ہیں تو انہوں نے جن لوگوں نے نیگوشیٹ کیے ہیں یہ اگریمنٹ ان کو جوتے لگانے چاہیے. سمجھے نا جی؟ اس میں ہم ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ جب آپ کوئی چیز بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا خیال کرتے ہیں، آپ اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. سوال بنیادی سوال یہ ہے کہ چائنا ہیز بین اے سنسیئر فرینڈ. ہمیں کوئی پک اینڈ چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا فائدہ دیکھیں. نیچرلی ہر ملک اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور ہمیں مناسب طریقے سے سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. مگر یہ بیلنس سب بکواس ہے، اس میں کوئی بیلنس نہیں ہو سکتا. یہ جو آج کل لوگ ہماری سرکار میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ غلط فہمی ہے کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ
पढ़े लिखे हों, यहाँ आए हों, या कोई और हमारे लोग जो है हमारी हुकूमत में है इस किस्म के लोग जो यही समझते हैं कि जी हमारा फ्यूचर जो है वो सिर्फ अमेरिका के साथ है, क्योंकि उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वहां पर हैं, उनके इंटरेस्ट वहां पर है। तो इस किस्म की चीजें आपके कितने लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज चीन में है, जरा मुझे बताइए, किसी की है? आप बताइए ना, कोई नजर में आता, मैं तो नहीं। तो वो और देखिए वो सब्जेक्टिव फैक्टर्स है, वो पर्सनालिटीज के कोई इंटरेस्ट होंगे, मगर देखिए हमारा बेसिक इंटरेस्ट जो है वो हमारे अपने रीजन में है। जब आपके लिए कोई मुश्किल होती है तो आपकी मदद कौन करता है? अमेरिका ने आज तक आपकी मदद नहीं की। आप 65 की वॉर से लेके अब 2021 तक देख लीजिए आप पे कितने सैंक्शन लग चुके हैं, कितनी दवा लग चुके हैं, और लग सकते हैं फिर भी। तो अफगानिस्तान का जो मामला है ना जी, ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अव्वल तो अफगानिस्तान के लोगों का अपना मसला है, समझे। दूसरी चीज ये है कि हमें ख्याल करना चाहिए, हमें फिक्र तो जरूर होनी चाहिए, मगर हमें अफगानिस्तान को डिक्टेशन नहीं देनी चाहिए, उनको तहजीब और तमीज सिखाने की हमें जरूरत नहीं है, यानी कि उठना बैठना कैसे है, ये चीजों के बारे में लोग देखिए, मुल्क जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं अपने कल्चर और उनके बारे में। तो अफगानियों का अपना तौर तरीका है। हाँ, इस वक्त उनकी बहुत बुरी हालत है और वो उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। वो उसमें देखिए जिस मुल्क ने उनको तबाह किया है और 3.1 या 3.2 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए हैं, और बल्कि ये एस्टिमेट तो वाटसन इंस्टीट्यूट वाले समझते हैं कि कम है, 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर उनके, यानी टोटल बिल अगर आप देखा जाए अफगानिस्तान, तो आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने क्या उनका कसूर किया हुआ है? गरीब लोग हैं, और यानी कि अगर उनकी मदद ना की गई तो दे विल डाई इन मिलियंस, दे विल स्टार्व इन मिलियंस। और रेफ्यूजीज का मतलब है फिर टेररिज्म भी होगा, फिर क्या कहते हैं, रेफ्यूजी जो है वो यूरोप भी जाएंगे। तो ये इनको खुद समझ होनी चाहिए, और मेरा हो सकता इस वक्त तक तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रहम है अफगानिस्तान के लिए। इस वक्त तो यही है, देख रहे हैं कि जी हमें वहाँ इतनी मार पड़ी है और हमें बड़ा जो हमारी बेइज्जती हुई है, उनका इमेज खराब हुआ है। तो भाई 20 साल उन्होंने उनका कीमा किया है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लड़ाई तो इन्होंने शुरू की।